اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورۃ الانعام کی 10 آیتوں کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ جیسا کہ تعارف میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں روئے سخن مشرکین عرب کی طرف سے ہے۔ ہاں کبھی کبھار اہل کتاب کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اصالتاً جو مقصود ہے وہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ اپنے توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے پچھلی 10 آیات میں، اور ان کے برے انجام سے بھی ان کو ڈرایا، اور رسولوں کے ساتھ جو مذاق کیا کرتے تھے ان کی بھی تنبیہ کر دی گئی کہ جس کام کو تم کر رہے ہو رسولوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے، بہت برا اس کا انجام ہے۔ فرمایا کہ قل سیروا فی الارض۔ اب 11ویں آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان مشرکین سے فرما دیجئے، کفار سے فرما دیجئے کہ سیروا فی الارض، تم زمین میں سیر کرو۔ یہ سیر کرنا یہ لو لعب کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا تھا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا، انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستیوں کو، ایسی قوموں کو ماضی میں اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ آیت طیبہ ہر شخص کو دعوت دیتی ہے، جو کفار ہیں ان کو دعوت دیتی ہے کہ تم دیکھو اور ایمان لے آؤ، اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ دعوت دیتی ہے تم غور کرو، گناہ کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے یہاں پہ معاذ اللہ بالکل یہ آثار قدیمہ کی جو سیر کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف تفریح تباہ کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ لوگ آثار قدیمہ دیکھنے جاتے ہیں، موہنجو دڑو کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو کبھی کسی علاقے کے کھنڈرات دیکھتے ہیں جا کر، صرف فوٹویں بنانے کے علاوہ، وہاں پہ ہنسی کھیل کرنے کے سوا، پکنک منانے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ان سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ پوری کی پوری تہذیب اللہ نے کیوں الٹی کر دی، یہ پوری کی پوری تہذیب اللہ نے کیوں ختم فرما دی۔ تو اس کے پیچھے بھی واقعات یہی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان ہوئے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی یا رسول کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا، ختم کر دیا، یا اپنے کسی ولی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کفار کو بھی دعوت دی کہ تم جا کے دیکھ لو کہ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے نشانیوں کا انکار کیا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، کون ان کا خالق ہے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیبی کے ذریعے بات کہلوائی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے تو اہل کتاب بھی اور مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ خالق تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، مگر یہ دیگر بتوں کو اپنا خدا ان لوگوں نے بنا لیا تھا، دیگر خدا ان لوگوں نے گھڑ لیے تھے۔ تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں، یہ اللہ کے مددگار ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی عبادت کرنا کفر ہے۔ اللہ تو صرف اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اس نے کسی اور کی عبادت کی اجازت تو نہیں دی۔ اور یہاں پر ایک اہم بات کی طرف بھی توجہ کرا دوں، یہ بات کہہ کر لوگ اولیاء کرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ پھر اولیاء کرام کو ان بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ دیکھو مشرکین عرب بھی ان بتوں کو جو ہے اس لیے محبت کرتے تھے
تو تم بھی جو ان سے محبت کرتے ہو کہ یہ بھی اللہ کے قریب ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے قریب ہے، مگر اس فرق کو بھول جاتے ہیں کہ مشرکین عرب ان کو اللہ کا مقرب سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، اور مسلمان انبیاء اولیاء کو اللہ کا مقرب سمجھ کر بھی ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ کا بندہ جانتے اور خاص بندہ جانتے ہیں۔ تو دونوں عقیدوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا کہ وہی اس کا مالک ہے، وہی خالق ہے۔ جب وہ خالق و مالک ہے تو یہ کفار انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہر بات کی تکذیب کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اس نے اپنی جان پر، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر رحمت لے لی ہے۔ اللہ پہ کوئی بات لازم نہیں ہے کہ وہ مخلوق پر رحم کرے یا عذاب دے، وہ جو چاہے کرے، بے نیاز ہے، لیکن وہ خود فرماتا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت کر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم ہے، رحیم ہے، تو اس لیے ان کو عذاب فوری طور پہ نہیں دیتا، ان کو موقع دیتا ہے، یہاں تک کہ ہر انسان کو اس کی موت تک کا موقع دیتا ہے، اور پوری دنیا کو تا قیامت تک موقع دیتا ہے کہ لوٹ آئیں اس کی بارگاہ میں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو جو لوگ اپنی موت سے پہلے لوٹ کر نہیں آتے، تو فرمایا کہ پھر قیامت کے دن ان سب کو ضرور جمع کر لے گا۔ لا ریب فیہ، جس کے وقوع میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ الذین خسروا انفسهم فہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ لہو ما ولہو ما سکن فی اللیل والنہار، تو بتایا کہ رات میں اور دن میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی بستا ہے، وہ سب اسی کے لیے ہے، وہ سب کا سب اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے۔ فرمایا کہ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ تو تمہاری آپس کی جو باتیں اس کو سنتا بھی ہے، تمہاری دلی جو کیفیات ہیں ان کو جانتا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس وجہ سے انکار کر رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ صادق و امین ہیں، اور اب بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، مگر صرف اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے تم ان کا انکار کیے چلے جا رہے ہو۔ تو تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا والی بنا لوں، معبود بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اب یہاں پر اور بھی وضاحت کر دی گئی ہے، کفار کا اور بھی رد کر دیا گیا ہے کہ مددگار، والی، معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، مددگار حقیقی وہی ہے، اور وہی زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا، اس لیے وہی سب کی مدد کر سکتا ہے، حقیقی مددگار وہی ہے۔ پھر اس کی دلیل بھی ہے اس کے الہ ہونے کی کہ وہ اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، اسے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو تم جو لوگ اپنے خداؤں کے لیے، جھوٹے خداؤں کے لیے یہ جو حلوے مانڈے اور دیگر چیزیں پیش کرتے ہو، ان کے سامنے لے جا کے کھانے رکھتے ہو، تو وہ ان کو کھلانے کی ضرورت ہے، لیکن رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کر دیا ہے، اور اس میں یہود و نصارہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا جانتے تھے، خدا جانتے تھے، تو بتا دیا کہ وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ہی سب سے پہلے رب کریم کا فرما بردار بنوں، میں رب کریم کی عبادت کرنے والا بنوں، میں رب کریم کی اطاعت کرنے والا بنوں، اور فرمائے کہ اور ہرگز تم مشرکوں میں سے نہ ہونا، حکم دے دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے کہ یہ تبلیغ جو میں تمہیں کر رہا ہوں صرف تمہارے تک محدود نہیں ہے، یہ میری ذات پہ بھی تبلیغ لازم ہے، میں بھی اللہ کے ان احکام پہ عمل کرتا ہوں، تو اگر کوئی نقصان کی بات ہوتی تو میں کیوں عمل کرتا؟
یہاں پر بھی ایک دلیل کا انداز ہے کفار کے لیے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ سے کہلوا دیا گیا، آپ فرما دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر بڑے دن کا عذاب مجھے نہ پہنچے۔ عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو اگر نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا دیا گیا کہ ایمان لانے کی ضرورت کیوں ہے، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، کہ اگر آج دنیا کی زندگی میں رب کریم پہ ایمان نہیں لائے تو پھر وہ جو بڑا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پھر پکڑ فرمائے گا کہ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ جس پر اس دن عذاب پھیر دیا جائے گا جس سے، تو تحقیق کہ اس پر رب کریم نے رحمت کر دی ہے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو حقیقت سمجھا دی گئی، کفار مکہ کو، کفار کو، کہ تم دنیا کی کامیابیوں کے لیے مرے جا رہے ہو، تم دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے حصول کو سب کچھ سمجھتے ہو کہ یہی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو اس بڑے دن میں جو عذاب ہونا ہے، اس عذاب سے بچ جانا ہے۔ تو جو اس دن عذاب سے بچ گیا وہ حقیقی کامیابی کو پا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو پھر فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، سوائے اسی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر دیا ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور اگر کسی سے وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اگر تجھے کوئی خیر پہنچے تو جان لو کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہ عقیدے کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ تمام نفع و نقصان کا مالک، تمام چیزوں کا مالک رب کائنات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس مقام پر مفسرین نے ایک حدیث شریف بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا دراز گوش پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، یہ بات یاد رکھو، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو نرمی میں، آسانی کے زمانے میں یاد رکھو اور سختی کے زمانے میں تمہیں یاد کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو پھر ساری کی ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کرے اور ساری کی ساری مخلوق اس کو روکنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتی۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تو مدد طلب کرنا ہو تو رب کریم سے مدد طلب کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاص مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی۔ تو بہرحال یہ بات جو بیان کی گئی ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبیوں کا ذکر آیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار، یا حضرت ذوالقرنین کا قول ذکر کیا گیا، عینونی بقوت، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، انسانوں سے مدد طلب کی گئی۔ تو وہ سب کا سب اس حدیث شریف کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ اذا استعین تو مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرو، مراد یہ کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ باقی دنیاوی زندگی میں جو ہم مدد طلب کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ سب کے سب وہ مظاہر رب کریم کی مدد کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ذرائع کے ذریعے رکھی ہے۔ تو اگر کسی کو بندہ جان کر، اللہ کے مخلوق جان کر کوئی مدد طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی شرک اور کفر والی بات نہیں ہے، نہ وہ حدیث کے خلاف ہے نہ قرآن کے خلاف ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور فرمایا کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غلبہ کو، اپنے قدرت کو بیان کر دیا کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں روک لے وہ گناہوں سے، وہ قادر ہے، مگر تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے تمہارے اختیار کے استعمال کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ تمہیں چھوڑنے میں سب غلبہ ہونے کے باوجود، سب قدرت ہونے کے باوجود چاہے تو تمہیں ابھی ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود ختم نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔
اور جو تم کر رہے ہو یہ نہیں کہ اس کے علم میں نہیں ہے اس لیے تمہاری پکڑ نہیں فرما، وہ خبیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تم جو کچھ کرو سے خبر ہے۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ احیی الی ھذا القرآن لانذرکم، مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے اس قرآن کے لیے، انذرکم بہ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اللہ کا ڈر سناؤں، ومن بلغ، اور جس کو یہ قرآن احکام پہنچے اس کو بھی اللہ کا ڈر پہنچے گا، اس کا مطلب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کرنے پر، جو کفار آپ کا انکار کرتے تھے، آپ سے گواہیاں طلب کرتے تھے، شہادتیں طلب کرتے ہیں، معجزات طلب کیے جا رہے تھے بار بار، حالانکہ آپ کتنے عظیم معجزے دکھا چکے تھے، لیکن ان کی ڈیمانڈ پہ آپ نے معجزے نہیں دکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ گواہ نہیں بنتے، آپ کو نہیں مان رہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں معجزات کی گواہی چاہیے، میں تمہیں اس سے بڑی گواہی بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گواہ ہے، اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں اول ہی میں چیلنج دے دیا گیا تھا کہ اس جیسی کوئی آیت تو بنا لاؤ، صورت تو بنا لاؤ، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو ابھی اللہ کا کلام تو تم پہ ثابت ہو گیا، اور یہ مجھ پہ نازل ہوا تو میرا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ پھر اس کے علاوہ کاہے کو معجزات تم لوگ طلب کرتے ہو؟ تو مجھے تو بھیجا گیا اس کام کے لیے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اللہ کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ بات پہنچے، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو فرمایا تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دوں گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، آپ فرما دیجئے کہ وہ الہ واحد ہے، یکتا ہے، اور میں بری ہوں ان باتوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، جو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی غلطیوں کو وضاحت کی ہے، مزید ان کو جتلا دیا کہ تم غلطی پر ہو، اور جو تم اللہ کے ساتھ دیگر تم لوگوں نے خدا بنا لیے ہیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے عقلی اور نقلی طور پہ بھی۔ اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے، یہ تو خاص طور پر مشرکین عرب سے یہ تمام کے تمام دلائل بیان کیے گئے۔ اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا معاملہ آیا تو اہل کتاب کو بھی ذکر کر دیا۔ تو اہل کتاب کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 13 سال بعد ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے جہاں پہ اہل کتاب تھے، لیکن آپ کی دعوت کی خوشبو تو دور و دور تک پہنچ چکی تھی، اہل کتاب کو بھی پہنچ چکی تھی، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ نبی برحق ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے کہ ہمارے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تو وہ ان کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب آپ کو پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوالات وہ ہیں جن کا نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ جب انہوں نے سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے اس کے بارے میں ذکر کر دیا ساری بات کو۔ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کون سی غذا دی جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جگر دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا تو باپ سے مشابہت کیوں ہوتی ہے اور کبھی ماموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا نطفہ غالب آ جائے اسی سے مشابہت ہوتی ہے، تو باپ کا نطفہ غالب آ گیا تو باپ سے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر ماں کا نطفہ غالب آ گیا تو ماں سے مشابہت ہوتی ہے۔ یہ چند سوالات تھے، تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ جا کے گھر میں چلے گئے، چھپ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن سلام کو اپنا سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، وہ ایک عظیم عالم کے عظیم بیٹے ہیں اور وہ بہت زبردست ہیں اور ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بڑے سچے ہیں، بڑے نیک، بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نکل کے آگے اور انہوں نے یہودیوں کے سامنے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس پر پھر وہ اہل کتاب کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط بات کہتے ہو، تم یہ ہم میں سے سب سے جھوٹا آدمی ہے، جھوٹے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح کہ اپنے بچوں کو پہچانتے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب عبداللہ بن سلام سے اس آیت طیبہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام علامتیں ہماری کتابوں میں تھیں، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو پہچان لیا اور ہم اس سے زیادہ پہچانتے ہیں، جس طرح کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا اس سے زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کے بارے میں تو ہماری کتابوں میں موجود تھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی بعد میں کیا کرتی ہے۔ تو اپنے بچے کے بارے میں اتنا یقین نہیں جتنا کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں میرا یقین ہے۔ تو فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جنہوں نے اپنے آپ اپنی جان کو نقصان میں ڈالا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو بے شک وہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کا بھی رد کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے انکار کر رہے تھے۔ مشرکین عرب کا بھی رد کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور اللہ نے جو آپ کو معجزات عطا فرمایا اس کا بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے تو پھر یہ لوگ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ظلم کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن ان تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور پھر ہم ان سے کہیں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تو جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ خدا ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے سوال فرمائے گا تو پھر فرماتا ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، تو پس اس وقت ان کی بناوٹ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس وقت بھی یہ ڈرامہ بازی کریں گے کفار اور بناوٹ کریں گے۔ جب سب چیزوں کو دیکھ لیا ان لوگوں نے کہ اب یہ جس چیز کا ہم آج تک انکار کرتے رہے تو وہ سامنے آ گئی ہے، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تو اب پھر جھوٹ بولیں گے۔ قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم لوگ مشرک نہیں تھے۔ اب یہ لوگ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اپنے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو دیکھو انہیں کہ کس طرح آج اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، تو آج وہ سب کچھ بھول گئے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے، افترا باندھا کرتے تھے۔ دیگر بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا، پتھروں کو خدا بنایا ہوا تھا، اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت پھر انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اب سارے کے سارے دلیل جو بتوں کے بارے میں تھی، ان کی جھوٹے خداؤں کے بارے میں تھی، ساری کی ساری ہوا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرمایا، قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ قریش کے بڑے بڑے سردار، مشہور لوگ جن میں نضر بن حارث، ابو جہل، ابو سفیان اور دیگر لوگ شامل تھے، یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کو
چپکے سے آ کے سنا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سنا اور سننے کے بعد پھر نضر بن حارث سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں منہ میں کیا بڑبڑاتے ہیں، شاید کہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں جس طرح میں تمہیں بیان کرتا ہوں، یہ بڑا قصہ باز تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی بات مجھے حق نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، منہم من یستمع الیک، ان میں سے بعض وہ ہے جو تمہاری باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں۔ اب اس سننے کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ جانتے کہ حق ہے، ان کے لوگ بھی سننے کے لیے جاتے تھے، اب ان لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ لوگ پھر الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے، وہ کلام سچا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، تو ہم نے ان کے دلوں پر کفر کے غلاف ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کلام کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کی کانوں میں روئی پڑی ہوئی ہے، وہ سن نہیں پاتے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ان کے سامنے ساری کی ساری نشانیاں کر دی جائیں اور تمام نشانیوں کو بھی دیکھ لیں تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پچھلے زمانے کی کہانیاں اور قصے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ اناد کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید آیات کے حوالے سے اگلے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔